یہ بات 100% صحیح ہے اور ہم دنیا میں دیکھتے بھی اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اب مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا. اس دنیا سے کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، اس دنیا کے لیے اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے اسی دنیا کو دارالامتحان، دارالعمل قرار دیا گیا ہے. جو ہم عمل کریں گے اس دنیا میں کریں گے، مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے، کچھ نہیں، نہ اچھا کر سکتا ہے نہ برا کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے فرماتے ہیں الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ آدمی مر تو جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں 3 کام اگر کیا ہوگا تو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا. عمل نہیں کر سکتا، عمل کے لیے آپ نے نفی کر دی، آپ نے بتلا دیا عمل نہیں کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں 3 عمل کیا ہوگا تو مرنے کے بعد، وفات پانے کے بعد، برزخ کی زندگی میں، قبر والی زندگی میں انہیں ثواب ملتا رہے گا. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ صدقہ جاریہ، صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ. اپنی زندگی میں جو دنیاوی زندگی تھی اس زندگی میں انہوں نے صدقہ جاریہ کیا. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ایسا کام جس سے دنیا والے فائدہ اٹھائیں، معاشرتی، سماجی اور اجتماعی شکل میں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. جیسے کسی نے سڑک بنا دیا، جیسے کسی نے پل بنا دیا، لوگوں کی سہولت کے لیے مسافر خانے، سرائے خانے، یتیم خانے بنا دیا، مسجد بنا دیا، مدرسے بنا دیا، کنواں بنا دیا، درخت لگا دیا پھل کھانے اور لوگوں کے آرام حاصل کرنے کے لیے، یہ صدقہ جاریہ. اس طرح کا کام اگر انسان نے کیا دنیا کی زندگی میں تو جب تک ان کی نشانی دنیا میں باقی رہے گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وفات پانے کے بعد بھی انہیں ثواب ملتا رہے گا. عمل نہیں کر سکتے، عمل ان کا پہلے والا ہے، عمل ان کا دنیاوی عمل ہے، لیکن وفات پانے کے بعد انہیں ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں، دعا کریں بار الہ ہمیں ایسا عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما. یہاں ایک دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے، یعنی اچھا صدقہ جاریہ کرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد ثواب دیتا ہے، اگر ہم نے اس کے برخلاف کام کیا، یعنی ایسا کام کیا کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے اس کام کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں ثواب کے بجائے عذاب ملتا رہے گا، عذاب میں اضافہ کنٹینیو ہوتا رہے گا. مثلا مثال کے طور پہ کوئی مسلمان آدمی فلمی ہال بنا دے، کوئی مسلمان آدمی ڈانس بار بنا دے، بیئر بار بنا دے، نائٹ کلب بنا دے اور وہ مر جائے، اس کی وہ چیز جب تک باقی رہے گی، جب تک لوگ ناچیں گے، گائیں گے، مستیاں کریں گے، زناکاری کریں گے، جرم کریں گے، برائیاں کریں گے، تباہ و برباد ہوتے رہیں گے، قبر میں انہیں عذاب ملتا رہے گا. اس لیے کہ اسی نے راستہ کھولا ہے، اسی نے جرم کا راستہ دیا ہے، اسی نے لوگوں کو اس راستے پر لگایا. اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کام ایسا کرنا ہے جس سے ثواب ملے. ایک تو ویسی ہماری زندگی مختصر، اس مختصر زندگی میں عمل مختصر، معمولی سا نیک عمل ہمارے پاس ہے، اور مزید ایسا کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی گناہ ہمارا چلتا رہے، کھاتا کھلا رہے گناہ کا. کتنے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات. ہم فتنے کے زمانے میں ہیں، چہار دانگ عالم میں ہر جگہ فتنہ ہے. آنکھ بند ہوتی ہے اتنے ہی وقت ہم برائی سے بچے رہتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے نظروں کے سامنے، گھر میں، باہر میں، چوک چوراہے پر اور جو ہے ارد گرد میں ہر جگہ برائیاں ہی برائیاں. اس وقت ایمان کو بچانا، نیک کام کرنا، نیکی کے راستے پر چلنا جوئے شیر لانے کے برابر ہے، بہت مشکل ہے. تو ایک آدمی اگر ایسا کام کر جائے دنیا سے کہ مرنے کے بعد بھی گناہ ملے، کتنے افسوس کی بات ہے.
اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو ہم اپنے دامن کے اندر نیکیاں اچھائیاں سمیٹ کر کے جائیں، ایسا کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دیتا رہے، نیکیاں دیتا رہے، نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ یہ پہلی چیز تھی صدقہ جاریہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے او علم ينتفع به، اور ایسا کوئی علمی کام کرے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ایسا کوئی نیک کام کرے، ایسا علمی کارنامہ کر جائے جس سے لوگ ان کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھاتے رہیں تو انہیں ثواب ملتا رہے گا، قبر میں ثواب۔ اس دنیا سے چلے گئے، عمل دار العمل سے وہ چلے گئے، عمل کرنے والی جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، عمل نہیں کر رہے ہیں، قبر میں ہیں، قبر کی زندگی میں ہیں، برزخی زندگی میں ہیں، لیکن ایسا انہوں نے کام کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا کھاتا، نیکی کا کھاتا کھول رکھا ہے، علمی کارنامہ انجام دیا، تو اس علمی کارنامے سے لوگ جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ یہ جو لیکچر دے رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، دینی بات بتلا رہے ہیں، یا کوئی دینی کتاب لکھتے لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، یا کوئی آدمی کتاب کی طباعت نشر و اشاعت کرے بھلائی کے لیے، لوگوں کے سدھرنے کے لیے، یا کوئی آدمی تصنیف و تالیف کا لکھنے پڑھنے کا کام کرے، یا آدمی، آج تو علمی زمانہ ہے، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، علم کا زمانہ ہے، آپ معمولی سی محنت کر کے دین کو بڑے پیمانے پر فروغ دے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ، ٹویٹر، گوگل پلس، فیس بک، جس پہ فالوورز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اگر آپ ایک علمی چیز فیس بک گروپ میں شائع کرتے جس میں لاکھوں لوگ ہیں، جتنے لوگ پڑھیں گے، جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے آپ کو اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا۔ یہ علم کا زمانہ ہے، آپ علمی کام کریں جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ کہیں مولانا کی تقریر رکھ دیں، آپ سپورٹ کر دیں، تھوڑا سا پیسہ لگا کر کے کہیں دینی پروگرام ارینج کر دیں۔ کوئی مولانا ہے کتاب لکھے ہوئے، دینی کتاب چھاپ نہیں سکتے، ان کی مدد کر دیں چھاپنے میں۔ کوئی تصنیف و تالیف کا کام کر رہے مجبور ہیں، سپورٹ نہیں مل رہا، آپ ان کو سپورٹ کر دیں۔ جس حیثیت سے علمی کام میں آپ مددگار بن سکتے ہیں، آپ مددگار بنیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ اس کا شریک بن رہے ہیں دینی کام پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو جمع کیا، لوگوں سے حاصل کیا، پھر ان احادیث میں سے چھانٹ کر جو صحیح حدیثیں تھیں بخاری شریف کی شکل میں جمع کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کے لیے بڑی محنت انہوں نے کی، ایک ایک حدیث کو جاننے کے لیے، پوچھنے کے لیے میلوں سفر کرنا پڑا۔ ایک حدیث، معمولی ایک حدیث جس کو ہم ایک حدیث سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے میلوں انہوں نے سفر کیا، کتنا پیسہ خرچ کیا، وقت لگایا، حدیث معلوم کی۔ جب حدیثیں جمع ہو گئی، ان حدیث میں کچھ صحیح تھیں، کچھ ضعیف تھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث کو چھانٹ کر ایک جگہ کیا، اور امت کے سامنے وہ جو صحیح حدیثیں تھیں کتابی شکل دے کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ امام بخاری گئے، دنیا سے سالوں ہو گئے، اور بخاری شریف چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کا فرمان ہے، قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو قیامت تک ثواب لکھا جائے گا۔ کتنی بہترین چیز ہے، کتنا اچھا کام انہوں نے کیا۔ تو ہم بھی ایسا ہی کوئی کام کر جائیں، اگر لکھ نہیں سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے ہیں، لکھنے پڑھنے والوں کا آپ تعاون کریں۔ کہیں اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے، آپ اس میں جائیں، شریک ہونا بھی آپ اس اجر میں شریک ہو جائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں بھی ایک اس کا اپوزٹ سائڈ، اس کا بھی ایک الٹا نکال سکتے ہیں آپ۔ اگر کسی آدمی نے علم کے نام پر جہالت کا کام کیا، علم کے نام پر گمراہی پھیلایا، علم کے نام پر لوگوں میں تفرقہ بازی، لوگوں میں فرقہ بازی، لوگوں کے بہکنے کا راستہ اختیار کیا، ایسا کوئی کام کیا، کتابی شکل دے کر، بیان دے کر کے، تقریر دے کر کے، آڈیو ویڈیو کی شکل میں، سوشل میڈیا پہ یا جو پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، کہیں بھی
اگر ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ دیا، ایسی کوئی بات، ایسا کوئی لفظ، ایسا کوئی کام کیا جس سے لوگ فائدہ کے بجائے نقصان اٹھا رہے ہیں، جس سے لوگ سدھرنے کے بجائے بگڑ رہے ہیں، جس سے لوگ اجالے کی طرف آنے کے بجائے اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں، جس سے لوگ ایمان کی طرف آنے کے بجائے کفر کی طرف لگ رہے ہیں، تو یہاں ہوش کے ناخن لینا ہے، مرنے کے بعد بھی اسے گناہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ سلمان رشدی کا نام سنا ہوگا، اس نے نعوذ باللہ من ذالک سیٹنک ورسز کتاب لکھی، نعوذ باللہ قرآن کی آیتوں کو شیطانی آیات کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر لعنت در لعنت بھیجے، دنیا میں ایسی برتناک سزا دے کہ زندگی میں اسے بھی نصیحت ملے اور ان کے چیلے چمچے ان کے راستے پر چلنے والوں کو بھی نصیحت ملے، آمین۔ اگر ایسی کوئی کتاب لکھ دیا سلمان رشدی کی طرح، یا تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کی لڑکی لجہ نام کی کتاب لکھتی ہے، اسلام پر انگلی اٹھاتی ہے، اسلامی تعلیمات پر حرف گیری کرتی ہے، نقطہ چینی کرتی ہے، اور دنیا والوں کو بتاتی ہے کہ اسلام میں یہ خامی ہے، وہ خامی ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ اگر کسی آدمی نے ایسا کوئی کام کیا، مر گیا، وہ کتاب جب تک باقی رہے گی، جب تک لوگ اس سے نقصان اٹھاتے رہیں گے، گمراہ ہوتے رہیں گے، انہیں عذاب ملتا رہے گا۔ ان کو گناہ تو ملے گا ہی جو ان چیزوں کو پڑھ کر کے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دی ہے، ہمیں وہ پڑھنا ہے اور اس راستے پر لگنا ہے۔ اگر کوئی اس کے بالخلاف جہالت کا کام کرتا ہے، نادانی کا کام کرتا ہے، بگاڑنے کا کام کرتا ہے، فتنہ فساد کا کام کرتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اسے گناہ ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی ایسا کوئی کام نہ کریں، زبان سے کوئی ایسی بات بھی نہ بولیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کتاب ہی لکھیں، زبان سے آپ نے کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دی، وہ آدمی پاکستان کا تھا، پاکستان چلا گیا اور آپ نے غلط بات کہی تھی، وہ آپ کی غلط بات پاکستان لے کے چلا گیا، اب اس سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن غلط بات کہہ دی، آپ کو گناہ ملے گا۔ اس نے اگلے والے کو بتا دیا، اس نے اگلے والے کو بتا دیا، یہ شیئر ہوتا رہے گا، آپ کی بات، گناہ ملتا رہے گا، آپ کو مر جائیں گے پھر بھی۔ اور سب سے زیادہ بھیانک تو سوشل میڈیا ہے، سب سے زیادہ بھیانک۔ آج عوام پبلک سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے، لوگ ہر کس و ناکس فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور عام طور سے لوگ اس کا استعمال غلط چیزوں کے لیے کرتے ہیں۔ مثبت چیزوں کے لیے معمولی 5%، 1%، 2-4% ہوگا، لیکن ان چیزوں کا استعمال غلط چیزوں کے لیے 90%، 95% کیا جا رہا ہے۔ فحش چیز کو دیکھنے کے لیے، نشر کرنے کے لیے، اور نفس کو لذت پہنچانے کے لیے، اس کام کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی، مثال کے طور پر ہم نے، آپ نے، آپ کے بھائی نے، کمپنی والوں نے، کسی مسلمان نے ایک ننگی تصویر فیس بک پر لوڈ کر دی، کسی گروپ میں ڈال دیا، کسی دوست کو شیئر کر دیا، اب وہ تصویر، آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز میڈیا میں آ جاتی ہے تو گردش میں آتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ چیز اب ختم ہو جائے گی، آپ نے شیئر کر دیا، اب وہ چیز کہاں کہاں جائے گی آپ کو پتہ نہیں ہے، کہاں کہاں جائے گی۔ میں سینکڑوں مضامین لکھتا ہوں، فیس بک پہ ڈالتا ہوں، اور میگزین والوں کو دیتا ہوں، اخبار والوں کو دیتا ہوں، واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرتا ہوں، وہی مضمون گھوم گھوم کے کئی مہینے کے بعد پھر میرے پاس بھی پہنچتا ہے۔ مجھے اندازہ لگتا ہے کہ کہاں کہاں کتنے میل یہ مضمون میرا جو ہے چلا ہوگا اور پھر میرے پاس پہنچا ہے۔ تو ایک چیز جب آپ ڈال دیتے ہیں اس پر تو وہ رکتی نہیں ہے، گردش میں رہتی ہے۔ آپ نے ایک گندی تصویر ڈال دی، آپ کی وفات ہو گئی، اب آپ کے بعد نہ جانے کتنے لوگ شیئر کریں گے۔ آپ نے تو معمولی ایک جھٹکا دیا، ایک کلک کیا موبائل کے ذریعہ یا ماؤس کے ذریعے کمپیوٹر پہ کلک کیا، لیکن اب وہ چیز کتنے لوگوں نے شیئر کیا، کہاں کہاں پہنچی، آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ اندازہ کب ہوگا؟ جب جرم کا رجسٹر اللہ کے سامنے کھولا جائے گا، پتہ چلے گا کہ میں نے جو ایک معمولی سی غلطی کی تھی اس کو فلانے کہاں کہاں لاکھوں کروڑوں آدمی نے شیئر کر دیا، ہزاروں آدمی نے اسے دیکھا اور اس کو
دوسروں تک پہنچایا. اور ہمارے نام اعمال بتائیں کتنی محنت سے ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, بہت مشکل سے عشاء کی نماز, مغرب کی نماز, یہ 5 وقت نمازیں ادا کرتے ہیں. یہ عبادتیں ہماری ایک معمولی جھٹکے میں, ایک کلک میں ساری عبادتیں ہماری ختم ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی. اس لیے ہمیں علمی کام کرنا ہے اور اپنے دامن کو برائی سے بالکل بچا کر کے رکھنا ہے, قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے. یہ برائی کا زمانہ ہے. ہم معمولی برائی سوچتے ہیں اور معمولی سمجھتے ہیں, وہ برائی بہت بڑی ہو جاتی ہے. ہم نے سوچا تھا کہ ایک تصویر ہم بھیج دیتے ہیں, غلط تصویر ہے, معمولی آپ سمجھ رہے تھے, لیکن وہ بہت خطرناک آپ کی قسمت میں, آپ کی زندگی کے لیے ہو گئی. اس لیے ہمیں اس پہلو پہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ دوسری چیز تھی. او علم ينتفع به, علمی چیز جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, ایسا کام کر کے جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس علم کے بدلے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ثواب دیتا رہے گا. لیکن اگر جہالت کا, کفر کا, الحاد کا, لادینیت کا, تفرقہ بازی کا اور جو ہے ضلالت گمراہی کا کام کر کے جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی عذاب ملتا رہے گا. تو ہمیں دونوں چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف علمی کام کرنا ہے اور الحادی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. تیسری چیز, او ولد صالح یدعو لہ, اور آدمی اپنے پیچھے نیک لڑکے کو چھوڑتا ہے. نیک لڑکا جب اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے, یدعو لہ, جب باپ کے لیے دعا کرتا ہے, مرنے کے بعد بھی باپ کو قبر میں فائدہ پہنچ رہا ہے, عذاب میں ہے عذاب ہلکا ہوگا, اور تنگی میں ہے تنگی ختم ہو جائے گی, کم نعمتیں اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں دے دے گا, درجات کو بلند کر دے گا. یہ دعاؤں کے بدلے اپنے پیچھے جو نیک فرما بردار لڑکے کو چھوڑتا ہے تو قبر میں ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے جب جب دعا کرتا ہے. بلکہ جب جب وہ لڑکا, صالح لڑکا جسے باپ نے نیک اور مطیع فرما بردار نیک بنایا ہے, وہ لڑکا جب بھی کوئی نیک عمل کرے گا یہ باپ کی تربیت کا نتیجہ ہوگا اور باپ کو ثواب ملے گا. جس طریقے سے ایک استاذ, ایک ٹیچر, ایک مربی ہماری تربیت کرتا ہے, دین سے آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے, تو اس مدرس کی محنت اور اس کے علمی جہد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. جب جب کوئی نیک عمل کرے گا وہ لڑکا, مدرس کو, مربی کو, ان کے استاذ کو بھی ثواب ملے گا. تو ہم اپنے پیچھے نیک لڑکے کو چھوڑیں گے. آج اس پہلو سے ہم لوگ بہت غافل ہیں, خاص طور سے پردیس رہنے والے لوگ بیوی بچوں سے غافل ہو جاتے ہیں. صرف فون پہ بات ہوتی ہے لیکن تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آج جو فتنے کا زمانہ ہے, تصور کریں جب آپ نہیں بچ پا رہے ہیں تو جب آپ نے اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ دیا ہے وہ کیسے بچ پائے گا. آپ نہیں بچ پا رہے ہیں. جمعرات کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے, فارغ وقت ہوتا ہے, ہم لوگ غلط چیزوں میں اپنے وقت کو لگا دیتے ہیں. آپ کا بچہ جنہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں, جو سرپرست تھا, جو گائیڈ کرنے والا مربی تھا, وہ تو باپ اولاد کو چھوڑ کر کے پردیس آ گیا ہے. کیسے اس کی تربیت ہوگی؟ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں, وہ بچہ نیک اور فرما بردار صالح بنائیں تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کرے اور آپ کو فائدہ پہنچے, صدقہ جاریہ ہوگا, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ نے کبھی سوچا جو فساد مچاتے ہیں, جو زنا کرتے ہیں, جو فلم بناتے ہیں, جو چوری اور ڈکیتی کرتے ہیں, جو دنیا میں رہزنی کرتے ہیں, جو پاپ اور برائیاں پھیلاتے ہیں, آخر وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے. کیوں ایسا کام اختیار کیا؟ جرم کے اس راستے کو کیوں اختیار کیا؟ اس میں غلطی سرپرست کی ہے, ماں باپ کی ہے. اگر ماں باپ اپنی اولاد کو بہترین بنائے, اس کی تربیت کرے, اس کے اخلاق کو سنوارے, بنائے, وہ لڑکا فتنہ فساد کا راستہ اختیار نہیں کرے گا. جرم کے راستے اختیار کرنے والے لوگ وہی ہیں جنہیں سلیقہ نہیں دیا گیا, جن کو مہذب نہیں بنایا, جن کی تربیت نہیں کی گئی. اگر ہم نے اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑی ہے جس کی تربیت ہم نے نہیں کی تھی, جرم کرتے ہوئے چھوڑ دیا, تربیت نہیں کی, برائی کرتے اسی حال میں چھوڑ دیا, تربیت نہیں کی, مر گئے, جب جب وہ جرم کرے گا, جب جب وہ برائی کرے گا, اس کو گناہ تو ملے گا ہی, اس کی وجہ سے ہمیں بھی عذاب ملے گا, ہمارے عذاب میں بھی اضافہ ہوگا, ہمیں بھی اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. اس لیے ہوش کا ناخن لینا ہے.
کہ ہم اپنی اولاد کو صالح بنائیں، نیک بنائیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا، اور اس کا سب سے بڑا دینی فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب بھی وہ اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ حدیث کے اندر یہ 3 چیزیں بیان کی گئی کہ آدمی دنیاوی زندگی میں جب یہ 3 کام انجام دیتا ہے، صدقہ جاریہ اور نفع بخش علمی کارنامہ اور نیک لڑکا جو والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرے، 3 کام جو دنیاوی زندگی میں کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وفات کے بعد بھی ثواب دیتا رہتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بار الہ یہ تینوں کام کرنے کی توفیق دے، اور کم سے کم ارادہ کریں کہ اس میں سے ایک نہ ایک تو ضرور انشاءاللہ اپنی زندگی میں کر کے جائیں گے۔ اگر اور پختہ ارادہ ہو تو انشاءاللہ ہم تینوں کر سکتے ہیں، عزم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ایسا صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق دے، نیک صدقہ جاریہ کہ وفات کے بعد بھی ہمیں ثواب ملے۔ تو اس حدیث کے اندر جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک میت کو 3 کاموں کا ثواب ملتا ہے جو اپنی زندگی میں کر گیا تھا، یعنی میت کو اپنے ہی عمل سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میت کو، ہم عام آدمی جو زندہ ہیں، کن عملوں کے ذریعے انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں ہم کریں میت کے لیے تو انہیں فائدہ اور ثواب ملے گا؟ اس میں سب سے بہترین چیز دعا اور استغفار ہے۔ میت کے لیے دعا کریں، کثرت سے دعا کریں، استغفار کریں ان کے لیے، بار الہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی لغزشوں کو معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے عذاب کو ہلکا کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں ہم میت کے لیے کریں، متعدد احادیث سے ثابت ہیں۔ نماز جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں میت کے لیے، میت ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، عمل نہیں کر سکتا، وہ وفات ہو گئی اس کی، ہم نماز جنازہ اس کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کائے پڑھتے ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، جن کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو، مسلمان صحیح العقیدہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ لوگ جب میت کی استغفار کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتا ہے۔ تو جو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میت کو ہم دعا کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ میت کو کفن دفن سے فارغ ہو جاتے تو آپ فرماتے، صحابہ کرام کو قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، ابھی یہ سوال کیا جائے گا، ابھی فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، ان سے پوچھا جائے گا، تم دعا کرو ان کی ثابت قدمی کے لیے، استغفار کے لیے دعا کرو۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میت کو ہم دعا کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، مسلم شریف میں اور دیگر کتابوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان کی زیارت کی دعا سکھائی ہے۔ کیا دعا سکھائی ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ کیا ہے؟ ان گھروں میں سونے والے، اس دیار میں رہنے والے، سلامتی ہو تمہارے اوپر رب العالمین کی۔ انا انشاءاللہ بکم لاحقون، بے شک ہم لوگ اللہ کی چاہت سے تمہارے پاس ہم بھی آنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم رب سے تیرے لیے اور اپنے لیے پناہ، عافیت اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کرتے ہیں قبرستان میں جا کر میت کے لیے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میت کو ہم دعا کے ذریعہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو دعا بہت بڑی چیز ہے میت کے لیے۔ میت کو سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ دعا ہے، سب سے بہترین چیز۔ لیکن چونکہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے، انسان اس چیز پر بھروسہ نہیں کرتا رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کچھ ایسی چیز ہو، اگربتی جلائے، موم بتی جلائے، لوگوں کو بلائے، قرآن خوانی ہو، بتاشے اور مٹھائیاں بٹے اور پھر اس کو میت کو پہنچائے، آنکھوں سے دیکھے، تب یقین ہوتا رہتا ہے۔ ایسی چیزوں، ایسے ہی رسم و رواج کے پیچھے آدمی بھاگتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ فائدہ دعا میں، استغفار میں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ میت کو جو ثواب ملتا ہے، ایک دوسری چیز جو اس کے بعد وہ صدقہ ہے، مالی صدقہ۔ آپ صدقہ کریں
میت کو ثواب ملے گا، میت کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میری ماں کا وفات ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور اگر وہ زندہ ہوتی تو صدقہ کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں ان کی طرف سے میں صدقہ کروں تو کیا مجھے اور میری والدہ کو ثواب ملے گا، یعنی دونوں کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو صحابی رسول والدہ کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ ہم میت کو صدقہ کے ذریعہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو صدقہ کسی بھی طرح سے، نقد کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، یہ محتاجوں میں تقسیم کیا جائے، غریبوں میں، صدقہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو صدقہ کے ذریعہ جو مالی صدقہ ہے، مالی چیز ہے، اس کے ذریعہ میت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مسجد میں پیسہ لگا دیا، غریب کو پیسہ دے دیا، غریب کو لباس کپڑا خرید کے دے دیا، یا غریبوں کو کھانا کھلا دیا میت کے نام پہ، انہیں ثواب ملے گا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ ایک تیسری چیز جو میت کو ثواب ملے گا جو کرنے سے، وہ ہے حج اور عمرہ۔ حج اور عمرہ میت کی طرف سے کرنے سے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور حدیث سے بھی ثابت ہے، علماء کے فتاوی بھی اس پر موجود ہیں کہ اگر میت کی طرف سے حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے تو ثواب ملے گا۔ یہ دلیل ملتی ہے۔ ایک صحابی پوچھتے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ حج کرنے کی سوچ رہی تھی لیکن وفات تک وہ حج نہیں کر سکی، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارے اوپر قرض ہوتا کسی کا تو قرض اتارتے کہ نہیں اتارتے؟ تو یہ تو اللہ کا حق ہے، اسے یہ اس سے زیادہ اولا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو میت کی یہ دلیل ہے کہ میت کی طرف سے ہم حج کر سکتے ہیں۔ حج اور عمرہ بھی حج کی ہی قسموں میں سے ہے، حج ہی میں شامل ہے۔ تو حج اور عمرہ دونوں کو ثواب میت کو ملے گا۔ یہ تین چیز ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر میت کے ذمے رمضان کا روزہ، فرض روزہ رہ گیا ہو تو ان کے ولی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزہ ادا کرے تو اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے میت کے اوپر قرض رہ گیا ہو تو اس کے وارثین کی ذمہ داری ہے کہ ان کا قرض ادا کرے، تو قرض ادا کرنے کی وجہ سے میت کو فائدہ پہنچے گا۔ ان کے علاوہ اور جو متعدد چیزیں میت کے نام پر انجام دی جاتی ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، جیسے میت کے نام پر عقیقہ دینا، یہ ثابت نہیں ہے۔ عقیقہ زندہ لوگوں کا، اور وہ بھی 7ویں دن، اگر نہیں کر سکے تو کسی بھی دن کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، لیکن وفات پانے کے بعد عقیقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وفات پانے کے بعد میت کے نام سے قربانی بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، کسی نے میت کی طرف سے باقاعدہ مستقل جانور قربانی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی اپنی امت کے نام سے، امت کا نام لیا تھا، کسی میت کا نام نہیں لیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس میں زندہ بھی شامل ہو، وفات پانے والے بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن الگ سے کسی کے نام سے خصوصی طور پر ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی قربانی نبی کے نام سے دینا چاہیے، یہ ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے اعمال آپ کے درجے کے برابر انسانوں میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی صحابی نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اسلاف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں کی، یعنی میت کے نام سے قربانی، مستقل قربانی ثابت نہیں ہے، تو یہ نہیں کریں۔ اس کے علاوہ میت کے لیے قرآن پڑھ کر لوگوں کو بلایا جائے، بلا کر قرآن خوانی کر کے قرآن پڑھا ہوا میت کو ہدیہ کیا جائے، اس کا ثواب، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ بدنی چیز ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ اس کا ثواب کسے ملے گا؟ اس کو ملے گا جو انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زندگی دی، اسے موقع دیا عمل کرنے کا۔ اگر ایک انسان کا عمل دوسرے انسان کو چلا جائے گا، اس کو بھیج سکتے ہیں، تو پھر ایک انسان، ایک راجہ مہاراجہ، پیسے والا آدمی، بادشاہ آدمی 1000 آدمی کو خرید لے گا
ہزاروں ریال سیلری دے کر کے کہے گا تم میری طرف سے نماز پڑھو، میری طرف سے صدقہ کرو، میری طرف سے جو ہے کیا کہتے ہیں میرے طرف سے روزہ رکھو، میرے طرف سے تلاوت کرو، میرے طرف سے ذکر و اذکار کرو، درود پڑھو، اور وہ راجہ مہاراجہ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر انسان اپنا اپنا مسئول ہے، ہر انسان اپنا اپنا مسئول ہے، اور اپنے عمل کا حساب وہ پائے گا، خود کو پائے گا۔ ہاں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی رہنمائی ہوتی ہے آٹومیٹک دوسرے کو ملے گی۔ ہم نے کسی کو رہنمائی کی، اب ہدیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہماری رہنمائی سے جس کو رہنمائی مل رہی ہے ان کا ثواب ہمیں بھی ملے گا، ہدیہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو قرآن خوانی کا بھی صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کی کسی آیت سے، کسی حدیث سے دلیل نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے میت کے نام پر لوگ تیجا، 40واں، 20واں یا برسی یا اور کوئی تاریخ مناتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ میرے آفس میں ایک بنگلہ دیش کا آدمی کام کرتا ہے، اس نے کہا مولانا میں نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا، کئی لاکھ میں نے پیسہ کمایا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، گھر سے ڈیمانڈ آیا کہ پیسہ بھیجو، میں نے کئی لاکھ پیسہ بھیجا، اور وہ پیسہ لوگوں کے کھلانے پر صرف کر دیا گیا، یعنی میت کے نام پر جو ہے 13ویں منایا گیا اور اس میں کھلایا، اس میں وہ لوگ کھانے والے تھے جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صدقہ کس کا حق ہے؟ انجینئر کا، ڈاکٹر کا اور مالدار کا؟ صدقہ کس کا حق ہے؟ غریب مسکین یتیم کا حق ہے، آپ صدقہ اس کو کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ فکس کرنا، 13ویں، 40ویں یا جو ہے برسی، تاریخ فکس کرنا اسلام میں بدعت ہے۔ آپ بغیر تاریخ کے میت کے نام سے صدقہ کر سکتے ہیں، بغیر تاریخ فکس کیے۔ آپ لاکھوں ریال دیں، کروڑوں ریال میت کے نام پہ دے دیں، پیسہ دیں، کھانا کھلائیں، فقیر کو کھانا کھلائیں، فقیر کو پیسہ دیں، فقیر کو لباس دیں، کوئی تاریخ فکس نہ کریں۔ تاریخ فکس کر لینا یہی بدعت ہے۔ اگر ہم نے سال کے لیے فکس کر لیا، جیسے کہ لوگ قبروں کی زیارت کے لیے، دعا کرنے کے لیے، میت کے لیے تاریخ فکس کرتے ہیں، شب برات 12 ربیع الاول یا رجب کا 27 رجب، کوئی بھی تاریخ ہم نے فکس کر لی، دعا کرنا بہترین وسیلہ ہے میت کو ثواب پہنچانے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے، لیکن ہم نے تاریخ فکس کر لیا، بدعت کا کام کر لیا ہم نے۔ جو چیز اسلام میں فکس نہیں ہے اسے فکس کرنے کی کسی کو ذمہ داری اور اتھارٹی نہیں دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے میت کے نام پر قل پڑھنا، میت کے نام پر قرآن کی تلاوت کرنا، میت کے نام پر 1000 دفعہ 1,00,000 دفعہ ذکر کر کے درود پڑھ کے بخش دینا، اس کا ثواب پہنچے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ کچھ لوگ میت کی قبر پہ جا کر کے ڈالیاں گاڑتے ہیں، اس قبر پہ جا کر کے چادر چڑھاتے ہیں، اس قبر پہ جا کے چراغاں کرتے ہیں، اس قبر کی صفائی کرتے ہیں، اس قبر کی زیارت کے لیے دن فکس کرتے ہیں۔ یہ سب غلط طریقہ ہے۔ زیارت مسنون ہے، قبر کی زیارت، قبرستان کی زیارت مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کرو، اب تمہیں اجازت ہے زیارت کرو۔ قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے، قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے، قبر کی زیارت کرو، یہ مسنون ہے۔ لیکن ہم نے تاریخ فکس کر لیا، شب برات ہی میں جانا ہے، 27 رجب ہی کو جانا ہے، رمضان کی فلاں تاریخ ہی کو جانا ہے، سال میں فلاں ہی دن جانا ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ طریقہ مشروع نہیں ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبر کو پختہ کرنا، قبر پر گنبد بنانا، مکان بنانا، عمارت بنانا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سوچتے میت کو فائدہ ہوگا، لائٹ اور قمقمے جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ میت کے لیے کھانا پکا کر کے رکھتے ہیں کچھ مہینوں میں شب برات میں کہ ان کی روحیں آئیں گی دنیا میں اور وہ کھائیں گی، سیراب ہوں گی، ان کے روح کو تسکین ملے گی۔ یہ کفریانہ عقیدہ، یہ ہندوانہ عقیدہ، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی روح دنیا میں کائے کو آئے گی؟ مرنے کے بعد انسان کی روح تو چلی گئی، انسان کی روح اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ جو ہم ہندو کی کتابوں میں، ہندو کے سماج میں، ہندو کے عقائد میں ہم لوگ پاتے ہیں کہ وہ ان کا عقیدہ ہے کہ انسان کی روحیں بھٹکتی ہیں،
ان کو صدقہ خیرات کرنے سے، ان کے لیے قربانی دینے سے ان کی روح کو تسکین ملتی ہے، یہ مسلمانی عقیدہ نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے میت کے نام پر بہت سارے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں جن کا ثبوت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا یہ چند کام جن سے ہم میت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں: دعا و استغفار، صدقہ، مالی صدقہ، بدنی چیز نہیں انجام دیں گے، عبادت انجام دے کر کے صدقہ نہیں کر سکتے ہیں، 1000 رکعت نفل پڑھ کے میت کو بخش نہیں سکتے ہیں، یہ ثبوت نہیں اس کا، لیکن مالی صدقہ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ چند کام میت کو فائدہ پہنچائے گا۔ ان کے علاوہ جو ڈھکوسلے، جو خرافات کی جاتی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ جو پیسہ عرس میں لگا رہے ہیں، جو پیسہ تیجا میں لگا رہے ہیں، جو پیسہ 40واں میں لگا رہے ہیں، جن کو وہ لوگ کھاتے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، کیا ثواب ملے گا میت کو؟ جن کو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جن کو جو مستحق نہیں صدقے کا، غریب مسکین جو ایک ایک دانہ کے لیے ترس رہے ہیں، آپ ان کو کھلائیں گے، مستحق کو بھی پہنچائیں گے اور وہ دعا بھی دیں گے الگ سے آپ کو۔ تو آپ اپنے پیسے کو استعمال کریں کس میں؟ جائز کام میں، آپ کا بھی بھلا ہو، میت کو بھی ثواب پہنچے۔ سپوز ڈیٹ، مثال کے طور پہ آپ نے 1,00,000 ریال تیجا کے نام پر، فاتحہ کے نام پر کھلا دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ ایک تو آپ نے غلط کام کیا، غلط کام کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی جرم ہوگا، آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اگر میت کو معلوم تھا کہ میرے بعد میرے وارثین، میرے خاندان والے، میرے لوگ، میرے ماننے والے، چاہنے والے میرے بعد وہ تیجا کریں گے، فاتحہ کریں گے، عرس منائیں گے، ان کو پتا تھا، انہیں منع نہیں کیا، وصیت نہیں کی منع کرنے کی، انہیں بھی گناہ ملے گا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرے بعد ایسا کام کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، پیسہ ہے تو لگائیں جائز طریقے سے، آپ کا دل بھی مطمئن ہو، آپ کو بھی ثواب ملے اور میت کو بھی ثواب ملے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ اس دنیا سے انسان کو جانا ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے، اور وفات کے بعد اس دنیا سے جانے والے کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ہم میت کو نہیں پکاریں گے، میت کو ندا نہیں لگائیں گے، میت سے اولاد نہیں مانگیں گے، میت سے برے وقتوں میں مشکل کشائی کے لیے نہیں پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیا جن کو آپ نے پکارا ہے، آپ پکار رہے ہیں، وہ بھی جب مانگتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے، تو آپ کیوں نہ اس سے مانگیں جس سے ولیوں نے مانگا ہے، آپ کیوں نہ اس کو پکاریں جس کو انبیاء نے پکارا ہے، میت کو نہیں پکاریں، وہ تو ابھی مجبور ہیں، آپ کی دعاؤں کے مجبور ہیں، آپ کے صدقات کے محتاج ہیں، وہ آپ دعائیں کریں، صدقات کریں، ان کے درجات بلند ہوں گے، مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہماری آواز نہیں سن سکتے ہیں، ہماری پکار کو نہیں سن سکتے ہیں، اور اگر سن بھی لے تو کیا دے سکتے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس قبر میں؟ کون سی چیز ہے بتائیں؟ قبر میں کوئی ہوٹل ہے، قبر میں کوئی دکان ہے، پیسے کا خزانہ ہے، وہاں پہ پیسہ چھپتا ہے، کوئی کارخانہ ہو، وہاں پہ روزی روٹی کی کوئی دکانیں وہاں چلتی ہو، بتائیں کیا ہے قبر میں؟ کچھ نہیں قبر میں۔ سکندر جب دنیا سے جا رہا تھا تو لوگوں کو کہا کہ کفن سے میرا ہاتھ نکال دینا، لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے میں بادشاہ تھا، کئی ملکوں پر میری حکمرانی تھی، لیکن میں جا رہا ہوں تو خزانہ لے کر کے نہیں جا رہا ہوں، جا رہا ہوں تو چابیاں لے کر کے نہیں جا رہا ہوں، سونے اور چاندی لے کر کے نہیں جا رہا ہوں، دنیا کی میری تمام دولتیں دنیا میں ہے، لوگ دیکھ لیں میرے ہاتھ کو، تو قبر میں کچھ نہیں میرے بھائی، ہم نے جو دنیا میں کیا نیک یا بد وہی ہمارے ساتھ ہے، قبر میں اور کچھ نہیں۔ اس لیے میت کو پکارنا بیجا ہے، ان کو پکارنے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو پکار کو سننے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو ہر زبان کو، ہر بولی کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو دیکھتا ہے، جو قبر میں چلے گئے، بتائیں کس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیا جائے دنیاوی زندگی میں، یہاں بیٹھے سامنے کسی کو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، تو وہ آدمی جو مر گیا ہے، قبر میں چلا گیا، وہ کیسے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے؟ اور تعجب کی بات، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ان باتوں پر ہم یقین بھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جب مزار پہ جاتے ہیں مانگتے ہیں تو مراد پوری ہو جاتی ہے، ایمان بگاڑ لیتے ہیں اپنا۔ ارے یہی بات تو کافر بھی کہتے ہیں کہ مندر میں جاتا ہوں مانگتا ہوں تو مجھے مل جاتا ہے،
پتھر پہ سر ٹیکتا ہوں مانگتا ہوں تو مل جاتا ہے، سورج کی پوجا کرتا ہوں مانگتا ہوں مل جاتا ہے، زمین سے مانگتا ہوں زمین کی جو پوجا کرتا ہوں مجھے مل جاتا ہے۔ سمجھنے کا پھیر ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ قبر پہ جگ گئے، مانگا اپنے قبر والے سے، دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کا عقیدہ برباد ہو گیا۔ جائز طریقے سے مانگتے اللہ تو دینے ہی والا ہے، جائز طریقے سے مانگتے اللہ دینے ہی والا ہے۔ آپ نے غلط طریقے سے مانگا، عقیدہ بھی برباد کیا، دینے والا تو اوپر ہی والا ہے۔ سمجھنے کا پھیر ہے، ہم سوچتے ہیں وہاں گئے تو انہوں نے دیا، وہ کیا دے سکتے ہیں، دینے والا تو اوپر ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ نہیں مانگتا اس کو بھی مل رہا ہے۔ آپ ہندوؤں کی مثال لے لیں نا، مندر میں جاتا ہے پتھر سے مانگتا ہے، اس کی بھی مراد پوری ہوتی، وہ کہتا ہے میری مراد پوری ہو گئی۔ کیا آپ اس بات کو یقین کریں گے مورتی دینے والا ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں، دیا اللہ تعالیٰ نے، مانگا تم نے غلط طریقے سے، تمہارا ایمان برباد ہے، تم کفر کی حالت میں ہو اور کافرانہ طریقے سے مانگ رہے ہو۔ اگر مسلمان بھی یہی کہے کہ میں قبر پہ گیا اور مانگا اور انہوں نے دے دیا، آپ کے ان میں کیا فرق ہے؟ عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بالِعلہ زندگی، دنیاوی زندگی میں ہمیں ان 3 نیک کاموں میں سے کوئی کام کرنے کی توفیق دے، اور ہم لوگ اپنے میتین جو وفات پا گئے ان کے لیے ہم جائز طریقے سے ایصال ثواب کریں، جو جائز طریقہ ہے ان طریقے سے ایصال ثواب کریں۔ انشاءاللہ آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اپنے پیسے کا ضیاع نہ کریں۔ اگر اتنا پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مسجد بنوا دیں، اتنا پیسہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اتنی ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں جوان ہو رہی کہ کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ان کا خرچہ نہیں ہو پا رہا، آپ ان کی مدد کریں۔ وہ تیجے کا پیسہ بچا کر، 40واں کا پیسہ بچا کر غریب مسکین کی شادی کرا دیں، اس شادی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، نیکیاں لکھ دے گا آپ کے نام اعمال میں۔ باراللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ دین کو اگر سمجھنے کی اللہ توفیق نہ دے، نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کھولیں گے نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک باراللہ کی توفیق نہ آئے۔ آج دنیا میں جو ایجادات ہو رہے ہیں، یہ میک بنایا، یہ مشین بنایا، یہ کیمرہ بنایا، یہ جو انٹرنیٹ کی ایجاد ہے، راکٹ کی ایجاد ہے، یہ جو دنیا میں اکتشافات، ایجادات اور جتنی بھی مشینریاں، یہ یہودی، کافر، مشرک لوگ ایجاد کر رہے ہیں۔ اتنی عقل ان کے پاس کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر لیے، لیکن اتنی بڑی عقل ہونے کے باوجود اپنے خالق کو نہیں پہچان رہا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی ہے۔ جب توفیق ملتی ہے تو وہی آدمی رب کو پہچان لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، دین کی سمجھ کی، دین کی سمجھ کی توفیق مانگنا چاہیے۔ اگر دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ نہ دے تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ کتابیں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہی قرآن یہودی بھی پڑھتے ہیں۔ کس لیے؟ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، اسلام کو توڑنے کے لیے۔ وہ اس میں تلاش کرتے ہیں کون سا پوائنٹ ہمیں ملے کہ اس پر اعتراض کریں، کون سا پوائنٹ ملے کہ ہم مسلمانوں میں آگ لگائیں، کون سا پوائنٹ ملے کہ ہم اس کے ذریعے مسلمانوں کو سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کریں۔ وہی قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ جنہیں ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ سدھر جاتا ہے۔ تو رب سے توفیق طلب کریں، سدھرنے کی، دین فہمی کی، دین سمجھنے کی توفیق طلب کریں۔ باری الہ ہمارے کمزور ایمان کو مضبوط کر دے، باری الہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، باری الہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے، دلوں کو صاف اور ستھرا بنا دے، باری الہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلا، باری الہ ہمارے دلوں سے تنگی کو، ہمارے دلوں سے کدورت کو، برائیوں کو ختم کر دے۔ باری الہ ہم کمزور ایمان والے ہیں اور فتنے کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تو دین پر، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اور نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ باری الہ دین سے اور علماء سے، کتاب اللہ سے، سنت رسول سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ دنیا میں جب تک رہیں اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔